تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 131 سے 133 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اس سے سب اختیار ہے، جس کو جس حال میں رکھے، جو چاہے حکم دے، کسی کو ذرا بھی اعتراض کا حق نہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے، یعنی تاکیدی طور پر حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ مزید فرمایا کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا اس میں کچھ بھی ضرر نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسی کسی کی حاجت نہیں، کسی کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع نہیں، اور ترک اطاعت اور عبادت سے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ پھر فرمایا ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت ہے، باوجود قدرت ہونے کے اس نے تم کو باقی رکھا ہے، تم اس کی اطاعت و عبادت کو غنیمت جانو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔